بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے، ایک ایسا لمحہ جب آپ کے سامنے ایک وسیع سمندر ہو اور پیچھے ایک ظالم بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آپ کا تعاقب کر رہا ہو، نہ آگے راستہ نہ پیچھے واپسی۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ کہانی ہے یقین کی، صبر کی اور اللہ پر کامل بھروسے کی۔ ایک طرف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، اور دوسری طرف تھا فرعون، ایک ایسا ظالم حکمران جو خود کو خدا کہتا تھا۔ فرعون کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ہر طرف خوف ہی خوف تھا، لوگ سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کا نظام خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے خطرناک حالات میں ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ صرف وہی جان سکتی ہے۔ مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک عجیب سکون ڈال دیا اور ان کے دل میں وحی کی، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ڈرو نہیں، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے ننھے بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے، یہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی بچہ بہتے ہوئے دریا کے ذریعے سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے، جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا۔ اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ پرورش پانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی تدبیر تھی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ جوان ہوئے۔ ایک دن شہر میں ایک جھگڑا ہوا اور نادانستہ طور پر ایک شخص ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ بہت گھبرا گئے اور فوراً شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ مدین پہنچے، وہاں محنت کی، دیانت داری دکھائی، اور پھر ایک نیک خاندان میں شادی ہو گئی۔ زندگی بظاہر پرسکون ہو گئی، لیکن اللہ نے انہیں ایک عظیم ذمہ داری کے لیے چن لیا تھا۔ ایک رات حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دور ایک آگ دیکھی، وہ اس کی طرف بڑھے، اور پھر ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام انسان کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ جانتی تھی کہ فرعون کتنا ظالم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔